ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اور مبارک ہیں وہ کان جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنیں، اور مبارک ہیں وہ لوگ جو حدیث کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ درس حدیث درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری، کتاب الایمان میں سے پڑھ رہے۔ کتاب الایمان میں تقریباً 50 احادیث ہیں اور 42 ابواب ہیں۔ باب کا نام کفران العشیری و کفر دون کفر، خاوند کی ناشکری کرنے کے حوالے سے باب باندھا گیا۔ حدیث نمبر 29 وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيت الناس فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں نے زیادہ کثیر تعداد عورتوں کی پائی، تو فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں، ان کے انکار کفر انکار کو کہتے ہیں، ان کے اس انکار کے وجہ سے کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ تو فرمایا نہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتی، وہ اپنے خاوند کا انکار کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ وہ کیسے والا؟ خاوند کی ناشکری کیسے کرتی ہیں اور احسان کی فراموشی کیسے کرتی ہیں؟ لو احسنت الی احداہن الدہر، کہ ساری زندگی اس کے ساتھ، کسی ایک بیوی کے ساتھ احسان پہ احسان اور مکمل اس کی ہر بات آپ نے مانی، ثم رأت منک شیئا، پھر کبھی کوئی کمی، کوئی کام رہ گیا، کوئی کام آگے پیچھے ہو گیا، کوئی ضرورت اس کی پوری نہیں ہوئی، تو کیا کہتی ہے؟ قالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی آپ میں کوئی خیر کی چیز دیکھی نہیں ہے، کبھی میرا کام ہوا ہی نہیں ہے، آپ تو میرا کام کرتے نہیں ہیں، سارے زمانے کا کرتے رہتے ہیں، آپ کو تو بیوی کی فکر ہی نہیں ہے، آپ کو تو بیوی کا خیال ہی نہیں ہے، آپ کو تو بیوی کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی غور کی بات ہے اور گہرائی کی بات ہے۔ ایک تو ہے فطرت، ایک یہ ہے کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری جگہ پر کیا آتا ہے؟ اس میں جب یکفرنا کے الفاظ فرما کے جہنم میں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہو کر رات گزارے، وہ ایسے ہے کہ اس کی وہ رات جہنم میں ہے، یا ایسے ہے کہ اللہ کے غضب میں ہے اور اللہ کی لعنت میں ہے، ایسے تو نہیں فرما دیا۔ اور یہاں پر یکفرن باللہ، اور دوسری جگہ پر کیا آتا ہے؟ اگر بیوی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اللہ نے اگر اپنے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو ہوتی؟ کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کہ اطاعت اور فرما برداری میں وہ خاوند کے کتنے زیادہ اطاعت میں رہتی ہے۔ تو یہاں پر جو بیوی اپنے طور پر، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ خاوند اپنا ظلم جو ہے وہ ان کے اوپر ڈھائے اور غلط فائدہ اٹھائے، لیکن اس کا یہ ہے کہ جو احسانات خاوند کی طرف سے تسلسل سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اس کو مکمل طور پر مبالغے کے ساتھ فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کام نہیں ہوا، اس کام کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، اس کام کی بنیاد پر سارے احسانات کے اتنے زیادہ جو ایک سلسلے ہوتے ہیں، اس کو مکمل طور پر ایک جملے میں کاٹ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
کہ آپ کا شکریہ کہ اتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے مہربانی آپ یہ کام بھی کر دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری زندگی کوئی میرے لیے آپ نے کیا ہی نہیں اور یہ بھی میرے لیے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔